الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے صحت اور عافیت کے ساتھ آج کا یہ مبارک دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور جلد از جلد مسجد میں حاضر ہو کر سکون اور اطمینان کے ساتھ کچھ دیر اللہ کے دین کی باتیں سننے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمارا مذہب ہے جو کہ سچا اور برحق دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا اور نجات دلانے والا مذہب ہے۔ اس مذہب کی بنیاد قربانیوں پر ہے، شہادتوں پر ہے، محنتوں پر ہے، اللہ کی مدد اور نصرت پر ہے، جفاکشی اور مجاہدات پر ہے۔ اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے، قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اور پوری حفاظت کے ساتھ صحیح سالم اس دین کو قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان، ایک ایک مسلمان تک پہنچانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی اور آج تک بھی اللہ کے نیک بندوں کی اور قیامت تک بڑی قربانیاں ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ بڑے مجاہدے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔
محنت اور کوششیں اس دین کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ کتنے صحابہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دو نہیں، ایسے ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو بڑے دردناک ہیں اور بہت ہی دردناکی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور اپنی جانوں کا انہوں نے نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اللہ کے دین کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اللہ کے دین کی حفاظت کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کیا، کسی سے کوئی مصالحت نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اور ان کی شہادتوں میں بہت زیادہ اہم واقعات ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک اور عجیب و غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو عزت ملی، دین اسلام کے پھیلنے اور پھلنے میں بہت ہی زیادہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مدد ملی۔ لیکن ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے کس قدر دردناک ہے کہ ان کے ناک، ان کے کان، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، جگر کو چیر دیا گیا، جسم کو لہو لہان کر دیا گیا دشمنوں نے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ 10 صحابہ تھے۔ دشمنوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ قبیلے والے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی 10 آدمیوں کو، کچھ آدمیوں کو جو ہمیں پڑھانا و ایمان پر چلانا سکھائیں، ہمیں قرآن پڑھنا سکھائیں، ہماری تربیت کریں، ایسے کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں تھے، ان شیطانوں کے منصوبے کو، شیطانوں کا یہ منصوبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو، جو بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی علم والے، بڑی صلاحیت والے تھے، آپ نے 10 صحابہ کو چن کر کے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں جا کر کے انہوں نے بدعہدی کی اور کہا کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، ہم تم سے ایمان نہیں لانے والے، ہم جو ہے دین سیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور 200 آدمی اچانک آ گئے، لے گئے تھے کچھ لوگ، اور انہوں نے چھپا رکھا تھا آدھے راستے میں کچھ لوگوں کو، اور وہاں جا کر کے سب کو بلا لیا۔ 200 آدمی اچانک 10 آدمیوں کے سامنے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حتی الامکان مقابلہ کیا، لیکن 10 میں سے 8 نے جو ہے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے۔ 2 کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دشمن اسلام نے خریدا اور خرید کر کے ان کو شہید کرنے کا حکم دے دیا، قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ کیا جرم تھا ان کا، کیا غلطی تھی ان کی؟ بس یہی تھی کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کے پیروکار اور نبی سے محبت کرنے والے، اور ایک اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی دعوت لوگوں کو پہنچا رہے تھے، بس یہی ایمان ان کا۔ لہذا جب ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے پوری تیاری کی گئی
اور پھندے پر لٹکانے سے پہلے کسی نے ان سے پوچھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا بڑا ہی عجیب و غریب جواب تھا. فرمایا کہ میں زندہ رہوں اور میری حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اور قتل کرنا تو دور کی بات، آپ کے پیروں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے یہ مجھے منظور نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو؟ حضور کے پیروں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے اور میں زندہ رہوں یہ مجھے منظور نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ ان کافروں اور ان دشمنوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور انہوں نے جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا. ایسے ایک دو نہیں، ایسی شہادتوں کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھیں، ضعیفہ تھیں، لیکن ابو جہل ملعون اور اس کے ساتھیوں نے بڑے دردناک طریقے پر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. یہ شہادتیں ہیں ان اللہ والوں کی، ان بزرگوں کی، ان صحابہ کی، جس کی بنیاد پر یہ دین اسلام پوری حقانیت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ آج کھڑا ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا. آج قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. انہی شہادتوں میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے. ان کی بھی شہادت ہے. انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پیش کیا اور ایک گنہگار کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسے بادشاہ منظور کر لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے بڑے مظلومانہ طریقے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہی کی تاریخ میں 10 محرم الحرام کی آج ہی تاریخ جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے دردناک طریقے پر شہید کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج شہادت کا دن ہے، بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو عظمت حاصل ہے، اس دن کو مقام و مرتبہ حاصل ہے. بات ایسی نہیں ہے. اتفاقاً آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تھا، لیکن یوم عاشوراء اور 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اس سے کہیں پہلے سے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا، وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام یوم عاشوراء تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا بلکہ چوک ہو گئی جو اللہ رب العزت کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ کے یہاں گڑ گڑا کر کے اس پر توبہ کی. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام ہے. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً 1000 سال تک اپنے اللہ کے بندوں کو، اپنے امتیوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اس زمانے میں عمریں بہت زیادہ، 1000 سال لوگ جیتے تھے. 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. بہت کم لوگوں نے دین کی دعوت قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ یہ لوگ مزید دنیا میں زندہ رہیں گے اور فتنہ اور فساد کریں گے، یا اللہ انہیں ختم فرما دے دنیا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو ایک کشتی میں سوار کر کے آپ جو ہے سوار کر لیں، سیلاب کا عذاب آنے والا ہے. لہذا عذاب آیا جس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں جاؤں گا تو پھر وقت بہت خرچ ہوگا. اس لیے وہ جس دن وہ کشتی اس سیلاب میں تیرتی ہوئی، ہچکولے کھاتی ہوئی
اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ چلتی ہوئی وہ جا کر کے ایک پہاڑی سے ٹکرا کر محفوظ پوری حفاظت کے ساتھ رکی، اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ عذاب کے تعین ہوتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا، اس سے پہلے وہ نکل گئے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جب اس کی قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے، فوراً اللہ سے توبہ کی، گڑ گڑایا اور اپنے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے ایمان قبول کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کو قبول کر لیں، لیکن وہ نہیں ملے۔ اللہ نے عذاب کے آثار کو ہٹا دیے ان کی توبہ کی وجہ سے۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے عذاب سے نجات ملی، وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جادوگروں کی بہت بڑی جماعت بلا کر کے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کروایا، اور اس دن اللہ نے ہزاروں اور سینکڑوں جادوگروں، بڑے بڑے جادوگروں کے سامنے اللہ کے ایک بندے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر سب کے سب جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام تھا۔ اور پھر آگے چلیے کہ فرعون سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، فرعون کو دریا میں غرق کیا، وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام تھا۔ ایسے بہت سارے تاریخی واقعات، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حمل جو ٹھہرا ہے، وہ آج ہی کا دن 10 محرم الحرام تھا، آج ہی کی تاریخ تھی۔ تو یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو اتفاقاً وہ واقعہ اس دن پیش آ گیا تھا، ورنہ تو اس کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اس کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا کہ آج ہی کے دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے ہم شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ یہودیوں سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے ہم محبت کرنے والے، ان پر سچا ایمان ہم رکھنے والے ہیں، لہذا ان کی مشابہت سے بچ کر ہم 2 روزہ رکھیں۔ یہ تفصیلی واقعات آپ نے ہو سکتا ہے اپنے امام صاحب سے سنے بھی ہوں گے، لہذا شہادت کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے جو آج کے دن پیش آیا، یہ بڑا ہی جو ہے عجیب اور دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے والا اور دین اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کا ایک جذبہ جو ہے یہ قیامت آنے والے انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا گیا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اب آپ کو شہادت حسین کا واقعہ سب کو تو معلوم ہے، صرف واقعات بول دینا اور واقعات سن لینا اور تھوڑی دیر کے لیے افسوس کر لینا، پھر اپنے گھروں کو چلے جانا، بات یہ نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات کو سننا اور اس سے کیا نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، کیا عبرتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم ان واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں کیا داخل کر سکتے ہیں، ان باتوں پر غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، ایک بات تو یہ واضح کر لیں کہ شہادت، اللہ کے راستے میں جو شہادت ہوتی ہے وہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں، سینے پیٹ لیتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ
تماشے کرتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ شہادت کوئی غم کی بات نہیں ہے، شہادت اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اکرام اور اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اگر شہادت غم کی بات ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہادت کی تمنا کیوں کرتے؟ کتنے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے شہادت کی تمنا کی ہے، کاش مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا۔ صحابہ کو چھوڑیے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں فرماتے تھے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اگر شہادت غم کی بات ہوتی اور شہادت کوئی بے عزتی کی بات ہوتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو کیا اللہ کے نبی ایسی تمنا فرماتے؟ کتنے صحابہ کے بارے میں یہ واقعات ہیں کہ جب کسی کافر نے اور کسی مشرک نے جب انہیں جنگ میں قتل کیا ہے تو وہ مرتے مرتے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب۔ ارے بھائی مر رہے ہیں، زمین پر گر رہے ہیں، گلے سے خون بہ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جان نکلنے والی ہے، یہ کامیابی کیسی؟ خوش ہو جا رہے ہیں، بڑی عجیب ان کا دل فرحت سے بھر گیا اور کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب سامنے والے کافر و مشرک نے یہ لفظ سنا، ارے ابھی اب تو مر رہا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، لیکن کامیابی کیسی؟ بعد میں انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا، ایمان والوں سے، صحابہ سے پوچھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو شہید کیا، وہ گرتے گرتے انہوں نے یہ کہا۔ صحابہ نے ان کو سمجھایا یہ کامیابی شہادت کی ہے، یہ کامیابی آخرت کی ہے، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت ہمیشہ اپنی دعا میں یہ فرماتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کی یہ دعا ہے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک۔ کیا کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کا مقام اور شہادت کا درجہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اور یا اللہ میری یہ تمنا ہے کہ تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں میری موت آئے، یا اللہ مجھے یہ اعزاز عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ ایک شیطان تھا، اس نے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت بغض اور بہت عداوت رکھتا تھا ایمان کی وجہ سے، ان کے اصلاح، ان کے انصاف کی وجہ سے، ان کی حکومت اور ان کے صحیح طور طریقے کی وجہ سے وہ بہت بغض رکھتا تھا۔ وہ دشمنوں کا اعلی کار بنا۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مصلی پر ہیں، رکعت باندھ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ شیطان ایک جگہ چھپا ہوا تھا، اچانک اس نے حملہ کیا اور ناف کے مقام پر اس نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سارا حصہ کٹ گیا، خون بہت بہہ گیا، اور اسی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما۔ اللہ نے شہادت عطا فرما دی۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ نبی کا شہر ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، نبی کی لائی ہوئی نماز ہے، نماز میں اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ اگر شہادت غم کی بات ہوتی تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی دعا فرماتے اور انہیں ایسی موت نصیب ہوتی؟ شہادت اللہ کی طرف سے ملا ہوا اپنے بندوں کو ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں،
وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے جسم ان کی قبروں میں صحیح سالم رہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے سنا ہوگا، کبھی آج بھی بہت کہیں ہم سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے کھودا گیا تو برسوں پہلے دفن کی گئی، 100 سال پہلے 200 سال پہلے دفن کی گئی جو نعش ہے، اور وہ صحیح سالم ہے، خوشبو آ رہی ہے، کفن صحیح سالم ہے، جسم صحیح سالم ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً ایک قبر کھودی گئی چند صحابہ کی، اور وہ صحیح سالم تھی، اور ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ اصحاب اخدود جو تقریباً 400 سال پہلے کا واقعہ، ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ چند دشمنوں نے ایک اللہ کے نیک بندے، ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا اور اسے ایک جگہ دفن کر دیا تھا انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً جب کسی وجہ سے کھودا جا رہا تھا تو اس نوجوان کی نعش نظر آ گئی، اصحاب اخدود کی، اور پھر جو ہے غالباً اسے سینے پر زخم لگایا گیا تھا اور اس نے اپنے اس زخم پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ 400 سال کے بعد اسے کھودا گیا، دیکھا گیا تو صحیح سالم نعش ہے، اور اللہ نے اس کے جسم کی حفاظت فرمائی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کھودنے والوں نے اس جسم کے اس حصے پر سے انگوٹھا ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا۔ یہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، صحابہ اور شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ ان کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ جہاں چاہے اڑتے پھرتے مزے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم زمین میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس کی کیفیت۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں جو شہداء کی روحیں ہیں ان کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اے شہیدوں کی روح، تم نے میرے دین کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیا تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، میں اسے پورا کروں۔ شہداء کی روحیں کہتی ہیں اے اللہ، جنت میں رہتے ہوئے ہماری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ ہر طرح کا عیش و آرام یہاں موجود ہے، ہر طرح کی راحتیں اور ہمیں میسر ہیں، ہر طرح کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو۔ اللہ پوچھتے نہیں، اے میرے پیارے بندو، تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ میرے دین کے لیے پیش کیا ہے، پھر بھی تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، پھر بھی تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو وہ شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں اے اللہ، ہماری ایک تمنا ہے، ہماری ایک تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے اور دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی لذت ہمیں عطا کی جائے، دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا موقع ہمیں دیا جائے۔ یہ شہید ہونے کا یہ مقام ہے، لہذا شہادت غم کی چیز نہیں ہے، جسے اللہ نے یہ عطا فرمائی وہ بڑے اعزاز میں ہے، بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتوں میں ہے۔ اور صحابہ دعائیں کرتے تھے، اللہ کے ولی دعائیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو شہادت ہے وہ انہیں ملا ہوا ایک بہت بڑا عظیم منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر اللہ نے دین اسلام کے پرچم کو اللہ نے قائم فرمایا۔ انہی صحابہ کی شہادتوں پر، انہی صحابہ کی محنتوں پر، انہی کی صحابہ کی ریاضتوں اور مجاہدوں پر اللہ نے اس دین کو قائم رکھا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنی جان نہ دیتے اور کمپرومائز کر لیتے، مصالحت کر لیتے شیطانوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے، آج ہمارا یہ دین تہس نہس اور برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔
صحیح چیز ہمیں نہ معلوم ہوتی، بس سب خرد بر اور خلط ملط ہو کر کے بیٹھ جاتا۔ انہوں نے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ آج کی شہادت، آج کے دن کی شہادت ہے، اس سے ہمیں بس ایک سبق سیکھنا ہے۔ کیا وجہ، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے۔ بچپن میں آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے آپ اسے اپنا بنا لیجیے۔ اور پھر اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین بہت چھوٹے سے بچے، وہ جو ہے لڑکتے ہوئے گرتے پڑتے اپنے نانا کی آواز سن کر کے، گھر سے قریب ہی تھا گھر حضرت فاطمہ کا، گھر سے نکل کر کے مسجد کی سیڑھیوں میں، مسجد کے دروازوں میں داخل ہوتے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے نواسے حضرت حسین سے اتنی محبت تھی کہ آپ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر کے ممبر سے اترے، جا کر کے اپنے اس پیارے نواسے کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، جو اس سے محبت کرے آپ اس سے محبت کیجیے۔ اتنی محبت تھی۔ مزید حضرت حسین سے محبت کے بہت سارے واقعات ہیں، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ حضرت حسین کو نماز سے بڑی محبت تھی، کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنا یا نماز کو قضا کرنا وہ جو ہے اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ حسین کے چاہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، حسین کو ماننے والوں کے لیے اور ان کا دم بھرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ نماز سے محبت کرو اور کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑو۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا، سجدے کی حالت میں تھے انہیں شہید کیا گیا۔ اور دوسرا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حسین کے ماننے والوں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دم بھرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کریں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اپنے بچوں میں زندہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اور تیسری بات میں یہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اور ان کی شہادت سے تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس لیے کہ وہ گنہگار تھا، گنہگار آدمی تھا، گناہوں سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نفرت تھی، گناہوں سے بڑی نفرت تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم سے جس سے ہمیں نفرت ہو رہی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم گنہگار بندوں سے نفرت نہیں کریں گے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہاں جو گناہ ان کی زندگی میں ہے ہمیں گناہ کی زندگی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں نیک اعمال ہوں، ہمارے ہاتھوں سے اچھے اعمال صادر ہوں، ہماری آنکھوں سے اچھے اعمال صادر ہوں، ہمارے پیروں سے اچھے اعمال، ہمارے دل و دماغ سے اچھے اعمال صادر ہوں، ہمارے کانوں سے اچھے اعمال صادر ہوں۔ نیکیوں سے محبت، گناہ سے نفرت، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسی لیے حضرت حسین نے شہید ہونا پسند کر لیا، لیکن یہ گنہگار کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، نہیں کروں گا بیعت،
اس لیے میرے دوست بزرگوں، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کو سن لینا اور پھر اسے بھول جانا یہ بات نہیں ہے۔ آج کے دن کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صفات کو، ان کی زندگی کے اہم جو نیکیاں ہیں، ہم اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں، اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی شہادت اور دوسرے تمام صحابہ کی شہادتوں کو بھول جانا یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ ان کی شہادت کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ہم اپنے دوسرے جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے ان کی بھی بڑی بڑی شہادتیں ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت جیسے زید بن دسنہ رضی اللہ، حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں شہادت کے، ان واقعات کو بھی پڑھنا، ان صحابہ کے نام کو بھی یاد رکھنا، اس سے ملنے والی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنا، اور اس بات کا جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینے کا موقع آ جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے شہادت کا سبق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالی کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔